اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو نماز جمعہ کے بارے میں تھی. نماز جمعہ کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ 2 رکعت ہوتی ہے. 2 رکعت سے پہلے جو خطبے پڑھنے پڑتے ہیں، خطبوں میں جو واجبات ہیں وہ بیان ہو چکے. پھر 2 رکعت کی کیفیت بیان ہو چکی. پھر اصل نماز کی کہ یہ واجب عینی ہے یا تخیری، اس کی بحث ہو چکی. آج پھر فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کی ایک شرط یہ ہے کہ اس میں 5 بندے یا 5 سے زائد ہوں، یعنی حد اقل 5 ہو، حد اکثر کی کوئی قید نہیں ہے. ان میں سے ایک امام ہو. کہتے اب یہ جو عبارت ہے نا کہ 5 بندے یا 5 میں سے زیادہ ہوں، ان میں سے ایک امام ہو. کہتے اس شرط کے اندر 2 شرطیں رکھی ہوئی ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ بھائی یہ نماز جماعت کے ساتھ ہوگی کیونکہ امام کا لفظ کہا، اور دوسری بات یہ کہ اس میں کم از کم 5 بندے کا ہونا ضروری ہے. بس ایک عدد کی بات اس میں شرط میں رکھی ہوئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو فرادہ نہیں پڑھا جائے گا. بات واضح ہوگی. جمعہ نماز ہر مسلمان پر واجب ہے یا کچھ مسلمان اس سے استثناء ہے؟ فرماتے سب سے پہلے تو عورت ہے اور خنثی، ان سے جمعہ نماز ساقط ہے. بھائی کیا عورت سے تو 100% ساقط ہے، ٹھیک ہے، اور خنثی سے بھی ساقط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کے واجب ہونے کی شرط کیا ہے؟ ذکوریت. خنثی میں اصل ہمیں اسی شرط کا ہی جو ہے کہ شک ہوتا ہے کہ آیا اس میں ذکوریت ہے یا اس میں ذکوریت نہیں ہے. اللہ ایسا نہیں بول رہا. اللہ ٹھیک ہے وہی ہانی کندہ خوب. تو ذکوریت شرط ہے، ٹھیک ہے، اور خنثی کے ذکوریت میں ہی شک ہے. تو جو شرط وجوب ہے جب اس میں شک ہو تو پھر جو ہے کیا کریں گے؟ پھر تو جو ہے کیا اس پر ہم نماز جمعہ کو واجب قرار نہیں دیں گے. خوب. اس کے بعد پھر فرماتے کہ دوسرا گروپ جس پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے وہ عبد ہے. عبد کسے کہتے ہیں؟ جو زر خریدی اس کی ملکیت ہو. جس طریقے سے گائے بھینس کے ہم مالک ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے عبد اور کنیز. کنیز تو خیر عورت کے لحاظ سے خارج ہو گئی، عبد سے بھی جو کیا یہ نماز جمعہ ساقط ہے. اچھا، پھر عبد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کی جو ہے کیا ہے، ایک عبد مدبر ہوتا ہے جس کو مولا کہتا ہے انت حر دبر وفاتی. ایک عبد جو ہے کہ مکاتب ہوتا ہے جو مولا کے ساتھ خط و کتابت کرتا ہے. خط و کتابت بمانا ایگریمنٹ کہ اگر میں نے اتنے پیسے آپ کو ادا کر دیے تو میں آزاد ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے. برحال کوئی سا بھی عبد ہو، ٹھیک ہے، اس سے نماز جمعہ کیا ہے؟ ساقط ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں مسافر سے بھی جمعہ نماز ساقط ہے. بوڑھا ہو، اندھا ہو، لنگڑا ہو، ان سے بھی جو کہ وہ نماز ساقط ہے. بات واضح ہو گئی. اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ 2 جمعے کہاں پر منعقد ہو سکتے ہیں، ان کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ 2 جمعہ کے بیچ میں کم از کم 1 فرسخ کا فاصلہ ہو. 1 فرسخ سے کم فاصلے پر 2 جمعے نہیں ہو سکتے. یہ ہمارے فقہ جعفریہ میں، ٹھیک ہے. باقی دوسروں کی فقہ جانے وہ جانے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، جمعے کے دن سفر کرنے کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں زوال سے پہلے جو ہے کیا ہے وہ روکا جاتا ہے. البتہ زوال کے بعد جو ہے کیا ہے کیا زوال کے بعد جو ہے روکا جاتا ہے، پہلے نہیں روکا گیا. کیونکہ جیسے ہی زوال ہو گیا تو گویا کہ جمعہ آپ پر لازم ہو گیا. اب اگر سفر کریں گے تو آپ کا ایک واجب جو ہے کیا ہے کام رہ جائے گا، اور یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر نافلہ جمعہ کی بات ہے، اس سے آگے نہیں پڑھ پائیں گی میرے خیال میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِجْتِمَاعُ خَمْسَةٍ، اور جمعہ نماز میں شرط ہے 5 لوگوں کا جمع ہونا. فَصَاعِدًا، یا 5 سے زائد لوگ جمع ہوں، ٹھیک ہے. احدہم الامام، ان لوگوں میں سے ایک کون ہوگا؟ مشاہد صاحب امام ہوگا. فی الاصح، بھائی جب بھی اصح آ جائے
یعنی اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا قول بھی ہے، لیکن جو بہت زیادہ صحیح قول ہے وہ یہی ہے۔ وَهَذَا يَشْمُلُ شَرْطَيْن، یعنی یہ جو ہم نے بات کہی کون سی، کہ 5 بندے یا 5 سے زائد ہوں، ان میں سے ایک امام ہو، اس میں 2 شرطیں بیٹا رکھی ہوئی ہیں۔ احدہما العدد، وہ یہ کہ جمعہ نماز میں ایک خاص عدد کی شرط ہے، وہ الخمسۃ، وہ 5 کی عدد ہے، فی اصح القولین، 2 قول میں سے اصح قول یہی ہے، لصحت مستند ہی، اس لیے کہ بھائی میرے یہ جو 5 والا عدد ہے نا، اس کا مستند یعنی اس کی دلیل صحیح ہے۔ وکیل سبعۃ، اور ایک قول کہتے ہیں کہ 7 بندوں کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال یہ کیل کہہ کر اس کی کمر توڑ دی، کیل یعنی یہ قول کوئی اتنا اچھا قابل قبول ہے۔ اس کے بارے میں دیکھیں کیا کہا، اصح، پھر کہا کہ اس کا مستند بھی صحیح ہے۔ وَيُشْتَرَطْ كَوْنُهُمْ ذُكُورًا، اور شرط ہے کونہم، وہ عدد جو جمعہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ کیا ہوں، مذکر ہوں، ٹھیک ہے، اور احرارن، وہ آزاد ہوں، بندے نہ ہوں، مکلفین، اور وہ نابالغ اور پاگل نہ ہوں، مکلف ہوں، مقیمین، یعنی وہ مسافر نہ ہوں، وہاں کے رہائشی ہوں، سالمین عن المرض، وہ کیا ہے، بیماری سے سالم، وہ بیماری جو آج ہی بتائیں گے، والبعد، اور دوری سے بھی سالم ہو۔ بھائی کچھ اتنی دوری اور مفاصلہ ہے کہ جمعہ نماز سے اگر اتنے فاصلے پر آپ دور ہیں تو آپ کا جمعے میں آنا ضروری نہیں ہے۔ المسکتین، مسکتین نہیں پڑھنا، مسکتین، یہ مسکتین جو کیا ہے، تسنیہ کا صیغہ ہے، یعنی وہ بیماری اور وہ دوری جو دونوں ساکت کر دیتے ہیں کس کو، نماز جمعہ کو۔ وسیاتی ما یدل علیہ، اور ان قریب آئے گا، ٹھیک ہے، یا آئے گی وہ دلیل، دلیل کا میں نے ترجمہ کہاں سے نکالا، ما سے، ان قریب آئے گی وہ دلیل جو دلالت کرتی علیہ، علیہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی، ان شرائط پر۔ یشترطوں کی طرف بھلی آپ پلٹیں، یہ جو اپنی شرط لگے نا کہ مذکر ہوں، مکلف ہوں، بالغ ہوں، یہ ان قریب اس کی دلیل ہم پیش کریں گے۔ وثانیہما الجماعت، اور دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ہوگی، بغیر جماعت کے نہیں ہوگی۔ بِأَن یَأْتِمُّوا، یَأْتِمُّوا بے معنی جماعت کریں، ٹھیک ہے، بے امام منہم، ایک امام کی اقتدا میں، وہ امام بھی منہم، اسی عدد میں سے ہو، ٹھیک ہے۔ فلا تصح فرادا، بھائی جب جماعت کی ہم نے قید لگائی تو پھر فرادا یہ نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ وَإِنَّمَا یشترطان فی الابتداء، بتحقیق یہ عدد اور جماعت ابتدا میں شرط ہے، یعنی جب جمعے کی تکبیرۃ الاحرام آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اس وقت جماعت بھی ہو اور عدد بھی ہو۔ اب نماز شروع کرنے کے بعد اگر امام صاحب کا وضو باطل ہو گیا، بائے بائے میرا وضو باطل میں جا رہا، تو آپ چاروں فرادہ پڑھ لیں۔ البتہ اگر کسی کو تھوڑا آگے کر دے تو جماعت کی شکل ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر فرادہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یا آپ نے نماز جماعت شروع کی، امام صاحب تو سالم ہے، پیچھے جو ہے کیا ہے، کسی معموم کا جو ہے وضو ٹوٹ گیا، اور وضو ٹوٹ گیا تو معموم کے جانے سے جماعت تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن عدد تو خراب ہو گیا، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ فلو انفض، انفض بمعنی جدا ہو جائے، متفرق ہو جائے عدد، بعد تحریم الامام، امام کے تکبیرۃ الاحرام کے بعد، تحریم بمعنی تکبیرۃ الاحرام، اتم الباقون، تو باقی لوگ نماز کو پورا پڑھیں گے، کمپلیٹ کریں گے، ولو فرادا، اگرچہ فرادا ہی کیوں نہ پڑھنی پڑے، ما عدم حضور من ینعقد بہ الجماعت، البتہ فرادا اس وقت پڑھیں گے جب بھائی پیچھے لوگوں میں کوئی ایسا بندہ نہ ہو جس کے ذریعے جماعت منعقد ہو سکتی ہے۔ وَقَبْلَهُ تَسْقُطُ، قبلہ کی ضمیر کہاں جائے گی، تحریم کی طرف، یعنی ابھی امام نے تکبیرۃ الاحرام کہی نہیں، اس سے پہلے جماعت خراب ہو گئی یا عدد کم ہو گیا تو پھر نماز جمعہ ساکت ہو جائے گی۔ وَمَلْعُودِ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ، اچھا بھائی 4 بندے تھے، 5واں امام، امام نے خطبہ شروع کیا
2 بندے چلے گئے. اب کچھ دیر کے بعد پھر وہی 2 بندے لوٹ کر آئے تو کہتے ہیں ان کی عدم موجودگی میں جو امام نے چند جملے بولے ان کا پھر تکرار کرے گا. وَمَا الْعَوْدَ، عود کا مطلب اگر لوٹ کر آئے لوگ خطبے کے درمیان، یعادو تو پھر دہرایا جائے گا ما فات من ارکان الخطبہ، وہ خطبے کے ارکان جو رہ گئے. بھائی واجب ارکان مستحبی کی پرواہ نہیں ہے، واجب ارکان مثلا الحمدللہ کے وقت سب موجود تھے، الصلاۃ والسلام علی نبینا اس وقت چلے گئے، پھر جب واپس آئیں گے تو پھر الصلاۃ والسلام کو دہرانا پڑے گا. اگر صلاۃ کے وقت موجود تھے لیکن وعظ کے وقت موجود نہیں تھے تو پھر اس وعظ کو دہرانا پڑے گا. وتسقط الجمعۃ عن المرأۃ، عورت سے نماز جمعہ بیٹا کیا ہے؟ ساکت ہے. والخنثی، خنثی سے بھی نماز جمعہ ساکت ہے. کیوں؟ لشک فی ذکوریت ہی، ہمیں شک ہے کہ خنثی مذکر ہے یا خنثی مذکر نہیں ہے. التی، وہ ذکوریت، یہ شرط الوجوب، جو نماز جمعہ کے واجب ہونے کی شرط. جب شرط میں ہی شک ہے تو جمعہ واجب نہیں ہوگا. والعبد، عبد سے بھی نماز جمعہ ساکت ہے جناب. وَإِنْ كَانَ مُبَعَّزًا، اگرچہ وہ عبد مبعض ہی کیوں نہ ہو. عبد مبعض کسے کہتے ہیں؟ مشاہد، جس کا کچھ حصہ آزاد ہے اور کچھ حصہ ابھی کیا ہے؟ عبد. مثلا 1,00,000 روپے اس کی رقم تھی، اس نے 50,000 اپنے مولا کو دے دیا تو گویا کہ آدھا وہ آزاد ہے آدھا عبد ہے. واتفقت فی نوبت ہی، اور مبعض جب ہوتا ہے عبد بیٹا تو کام کرنے کا زمانہ بھی مبعض ہو جاتا ہے. ایک دن اپنے لیے کماتا ہے، ایک دن مولا کے لیے کماتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جمعہ جس دن ہو رہا تھا وہ اس کا اپنا دن تھا، یعنی جمعے کے دن مولا کا کام کرنا نہیں تھا، اس کو اپنے ذاتی کام کرنے تھے، اس میں بھی وہ جمعہ ساکت ہے اس سے. واتفقت، واتفقت کا بیٹا فاعل کون ہے؟ ہے کی ضمیر. وہ ہے کی ضمیر کہاں پلٹے گی؟ جمعے کی طرف. اور وہ جمعہ واتفقت بے معنی واقع ہوا، ٹھیک ہے، پھر نوبت ہی، اس عبد کی نوبت میں. مہایا، مہایا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اس نے مولا کے ساتھ اپنی جو ایگریمنٹ کی ہے کہ ایک دن آپ کے لیے کام کروں گا، ایک دن میں اپنے لیے کام کروں گا. اب مدبرن، یہ عبد مبعض نہیں ہے بلکہ عبد مدبر ہے. عبد مدبر اس عبد کو کہتے ہیں نسیم صاحب جس کو مولا کہے انت حر دبر وفاتی، تم میرے وفات کے بعد آزاد ہو. دبر کا لفظ آیا ہے اس لیے جو مدبر کا وہ اس لفظ کے اس عبد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ام مکاتبن، یا عبد مکاتب ہے. مکاتب اسے کہتے ہیں جس نے اپنے آقا کے ساتھ ایگریمنٹ تو کی ہے کہ اتنی رقم دوں گا تو آپ مجھے آزاد کرو گے، لیکن لم یؤد جمیع مال الکتابہ، اس نے مال کتابت پورا ادا نہیں کیا. دیکھیں کتابت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک مطلب جتنے پیسے دیتے جاؤ گے اتنا حصہ تمہارا آزاد ہوتا جائے گا، وہاں مبعض کا تصور ہو سکتا ہے. یہ جو دوسری صورت ہے لم یؤد شیئا، یہ کیا لم یؤد جمیع مال الکتاب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے آدھا بھی دیا ہے تو بھی اس کو ہم آزاد کاؤنٹ نہیں کریں گے بلکہ یہ فل کا فل عبد ہے. والمسافر، مسافر سے بھی نماز جمعہ ساکت ہے. الذی، وہ مسافر، یلزمہ القصر فی سفرہ، جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز قصر پڑھے اپنے سفر میں. بھائی کچھ ایسے مسافر ہوتے ہیں مشاہد جو نماز قصر نہیں پڑھتے، اس سے جمعہ ساکت نہیں ہوگا. جو نماز قصر پڑھتا ہے اسے جمعہ ساکت ہوگا. والعاصی بسفر، اگر کوئی بندہ گناہ والا سفر کرتا ہے، وہ کثیر سفر، دونوں ضمیر بیٹا سفر کی طرف جائیں گی، یا کثیر سفر ہے، یا وہ ناوی اقامت عشرۃ، کوئی بندہ نیت کرتا ہے کہ میں خیرپور میں 10 دن رہوں گا، کل مقیم، تو یہ تینوں مسافر مقیم کی طرح ہیں. یعنی جس سے مقیم پر نماز جمعہ واجب ہے ایسے ان پر بھی نماز جمعہ واجب ہوگی. والہم، جناب ہم سے بھی نماز جمعہ ساکت ہے. یہ ہم کون ہے؟ وہ شیخ الکبیر، یہ جناب بڑی عمر والا بوڑھا. الذی یعجز عن حضورها، یہ شخص عاجز ہے عن حضور الجمعہ، جمعہ میں حاضر ہونے سے. او یشق علیہ، یا بھائی بالکل عاجز نہیں ہے، آ سکتا ہے لیکن مشقت ہے اس بوڑھے پر. مشقت لا تتحمل عادت، ایسی مشقت ہے جو عام طور پر بیٹا برداشت
نہیں کی جاتی. والاعما اور نابینا سے بھی نماز جمعہ ساکت ہے. وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا اگرچہ اس کو ایسا بندہ مل جائے جو اس کو لے آئے, جس کو ہم سندھی میں تو بولتے ڈورنا وارو, یعنی اگر اس کو کوئی انگلی سے پکڑ کے ہاتھ سے پکڑے کے لے آنے والا بھی ہے, اور کان قریبا من المسجد, یا وہ مسجد کے بالکل قریب ہے, دیوار پہ ہاتھ لگا کے مسجد میں آ سکتا ہے, پھر بھی اس سے جمعہ ساکت ہے. والاعرج لنگڑا, لنگڑے سے بھی نماز جمعہ ساکت ہے. البالغ ارجہ الاقعاد, البتہ ایسا لنگڑا ہے کہ اس کے لنگڑے پن نے اسے زمین گیر کر دیا ہے, یعنی چلنے پھرنے سے عاجز ہے. او الموجب لمشقت الحضور, یا ایسا لنگڑا ہے کہ وہ لنگڑا پر سبب بنا ہے لمشقت الحضور, کہ اس کو جمعہ نماز میں حاضر ہونے میں مشقت ہوتی ہو. کل ہم جیسے بوڑھے کو مشقت ہوتی تھی, تو مشقت والی صورت میں جمعہ ساکت ہو جائے گا. اور اس بندے سے نماز جمعہ ساکت ہے. ومن بعد منزلہ ان موضع تقام فیہ الجمعہ, ٹھیک ہے, کل مسجد, وہ شخص جس کا گھر دور ہے, ان موضع اس جگہ سے, تقام فیہ الجمعہ جس میں جمعہ قائم ہو رہا ہے. کل مسجد, جیسے مسجد, بھائی کل مسجد کا مطلب کیا, جمعے کا مسجد میں ہونا شرط نہیں ہے, بلکہ میدان میں بھی ہو سکتا ہے, یونیورسٹی کالج میں بھی ہو سکتا ہے. کل مسجد جیسے جمعے میں اور جمعہ مسجد میں ہوتا ہے, آپ کا گھر اس مسجد سے دور ہے. کتنا دور ہے؟ بے ازید من فرسخین, 2 فرسخ سے زائد دور ہو. تو سکندر صاحب, آپ کے علاقے میں یہ جو چانڈیوں کے گاؤں میں جمعہ ہوتا ہے, تو آپ کا تو گاؤں اتنا دور نہیں, واجب ہے کہ آپ اس جمعے میں آئیں, ٹھیک ہے. ہمارا بھائی کہاں ہوتا ہے؟ ببر وڈا میں, تو ببر وڈا میں ہم پر ضروری ہے کہ ہم جائیں. والحال انہ یتعذر علیہ اقامتها عنده, بھائی 2 فرسخ والے کے لیے 2 صورتیں ہیں. اگر وہ اپنے ہاں جمعہ نماز قائم کر سکتا ہے تو اس کو تو وہیں جمعہ قائم کرنا ہے. اگر اپنے پاس جمعہ قائم نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس جمعہ نماز میں جائے, لیکن اگر 2 فرسخ سے زائد ہے تو پھر جانا ضروری نہیں ہے. والحال, اور حالت یہ ہے کہ انہ شان یہ یتعذر علیہ, متعذر ہے اس بعید منزل والے پر, اقامت الجمعہ, کہ وہ جمعہ کو قائم کر سکے اپنے پاس, ٹھیک ہے. او فیما دون فرسخ, ٹھیک ہے, یا اپنے پاس جمعہ قائم نہیں کر سکتا تو 1 فرسخ کے اندر اندر کوئی دوسری جمعہ نماز قائم کر سکتا ہے. دون فرسخ, فرسخ سے زائد اگر جمعہ قائم ہو سکتا ہے تو اس پر قائم کرنا ضروری نہیں ہے. یا اپنے پاس جمعہ قائم کرے, یا 1 فرسخ کے اندر اندر جمعہ قائم کر سکتا ہے, تو اس کو اس جمعہ نماز میں جانا ضروری نہیں ہے. ولا ينعقد جمعتان, 2 جمعے منعقد نہیں ہوں گے فی اقل من فرسخ, 1 فرسخ سے کم فاصلے پر. بل یجب علی من, بلکہ واجب ہے ان انسانوں پر, یشتمل علی الفرسخ, جو مشتمل ہے 1 فرسخ پر, یعنی 1 فرسخ کے اندر جتنے انسان رہتے ہیں ان پر کیا واجب ہے؟ الاجتماع علی جمعۃ واحدۃ, ٹھیک ہے, وہ 1 جمعے میں اکٹھا ہوں. کفایتاً, یہ واجب کفائی ہے, یعنی اگر 1 فرسخ میں 10 گاؤں ہیں تو کسی ایک گاؤں پر معین نہیں ہے. بھائی یہ گاؤں کرتا ہے تو دوسرے گاؤں سے ساکت ہو جائے گا, اگر دوسرا کرتا ہے تو پہلے گاؤں سے جو ساکت ہو جائے گا. ولا یختص الحضور بقوم, اچھا مخصوص نہیں ہے جمعے میں حاضر ہونا کسی ایک قبیلے کے لیے, الا ان یکون الامام فیہ, مگر یہ کہ پیش نماز وہاں کا ہو. اگر پیش نماز آپ کے قبیلے کا ہے, آپ کے گاؤں کا ہے, تو آپ کو تو جانا ضروری ہی ہے, ٹھیک ہے. فمتا خلو بہی, جب خلل پہنچائیں گے حاضر ہونے میں, اسم جمیعا, تو سب کے سب گناہگار ہوں گے. وہ محصل هذا شرط, بھائی اس شرط کا نچوڑ کیا ہے؟ کون سی شرط؟ کہ 2 جمعے 1 فرسخ سے کم فاصلے پر نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. وما قبلہ, اور اس سے پہلے والی جو شرط تھی کون سی؟ من بعد منزلہ, ٹھیک ہے. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ فرماتے ان من بعد انہا, وہ شخص جو بعید ہے جمعے سے بغیر فرسخ کے, یعنی فرسخ کے کم فاصلے پر دور ہے, ٹھیک ہے. یتعین علیہ الحضور, اس پر تو معین ہے کہ وہ اس جمعے میں حاضر ہو, ٹھیک.
ومن زاد عن الفسخ، اور وہ بندہ جس کا مفاصلہ ایک فرسخ سے زائد ہے 2 فرسخ تک، ٹھیک ہے، یعنی 1 فرسخ سے اوپر ہے اور 2 فرسخ کے اندر ہے، یتخیر بینہ، اس کو اختیار ہے کہ وہ حاضر ہو اس نماز جمعہ میں، وہ بین اقامت الجمعہ عندہ، یا وہ جمعہ اپنے پاس قائم کرے، ومن زاد عنہما، اور وہ بندہ جو 2 فرسخ سے بھی زیادہ دور ہے، یجب اقامت عندہ، اس کو تخیر نہیں ہے بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے پاس ایک جمعہ قائم کرے، اور فیما دون فرسخ، یا اپنے پاس اگر جمعہ قائم نہیں کرتا مشاہد تو 1 فرسخ کے اندر کہیں نہ کہیں بندوبست کرے، مال امکان، ہاں اگر جمعہ نماز کا قائم کرنا ممکن ہو، وَإِلَّا سَكَتَتْ، تو جو 2 فرسخ سے دور ہے اس کو اس جمعے میں آنا بھی ضروری نہیں مشاہد، اور اپنے پاس تو جمعہ قائم نہیں کر سکتا، نتیجے میں جمعہ نماز ساقط ہو جائے گی۔ وَلَوْ صَلُّوا أَزْيَدَ مِنْ جُمْعَةٍ فِيمَا دُونَ الْفَرْسَخ، اگر نماز جمعہ 1 سے زیادہ پڑھ لیں 1 فرسخ سے کم فاصلے پر، کم کا ترجمہ کہاں سے کیا؟ دون سے، صحت سابقہ تو خاصہ، تو جو پہلے شروع ہوئی تھی نسیم صاحب فقط وہ صحیح ہوگی، خاصہ فقط وہ، باقی صحیح نہیں ہوگی۔ وَيُعِيدُ اللَّاهِكَ تو ظہرًا، اور جو بعد میں جمعہ نماز ہوئی تھی وہ جناب کیا کریں گے؟ ظہر کو پڑھ لیں گے دوبارہ، اگر ظہر نہیں پڑھی تو، اور اگر ظہر بھی پڑھ لی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَقَدْ الْمُشْتَبِهُ، ٹھیک ہے، اچھا بھائی، اگر کہیں پر 1 فرسخ کے اندر 2 جمعہ نماز ہوئی مشاہد، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ ہماری پہلے ہوئی یا ان کی پہلے ہوئی، تو یہ مشتبہ بھی ایسے ہی کرے گا، کیا کرے گا؟ وہ ظہر پڑے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جب اس کو یقین ہو کہ کوئی ایک پہلے ہوئی ہے، مال علم میں بالازید، ایک تو اس کو علم ہو کس کا؟ ازید کا، یا یہ بہی کی ضمیر سبق کی طرف پلٹائیں، جب اس کو علم ہو کہ کوئی ایک نماز پہلے ہوئی ہے لیکن فی الجملہ اسے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے گاؤں کی پہلے ہوئی یا اس گاؤں کی پہلے ہوئی۔ اما لو اشتبہ سب کو والاقتران، لیکن اگر اشتباہ ہو کہ کوئی ایک پہلے ہوئی ہے یا دونوں ساتھ ہوئی ہیں، وجب اعادۃ الجمعہ، تو پھر ظہر کو نہیں پڑھیں گے بلکہ جمعے کا اعادہ کریں گے، مع بقاء وقت الجمعہ، اگر جمعہ باقی کا وقت باقی، خاصہ یعنی فقط جو ہے کیا ہے، جمعے کا اعادہ کریں گے، علی الاصح، قول اصح کے مطابق۔ بھائی پھر 2 جمعے پڑھیں، کہتے نہیں نہیں، مجتمعین، ٹھیک ہے، دونوں اکٹھا ہو کے، وہ مسجد والے بھی نکل کے اس مسجد میں آ جائیں یا اس مسجد والے نکل کے اس میں چلے جائیں، او متفرقین، یا نہیں، کہتے بھائی ہمارا تو خونی تکرار ہے، ہم ایک ساتھ تو نماز بھی نہیں پڑھیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ بالمعتبر، ایک دوسرے سے اتنا دور ہو جاؤ کہ فاصلہ ہو جائے، پہلے آدھے فرسخ کے درمیان آپ نے پڑھی، ابھی آپ جو ہے کیا ہے 1 فرسخ سے تھوڑا سا 2-4 فٹ اس طرف چلے جاؤ، تو پھر آپ 2 جمعے نماز پڑھ لو، ہمیں کوئی ضد نہیں ہے کہ ایک ہی ہو۔ وظہر ما خروج وقت الجمعہ، اور ظہر پڑھیں گے اگر جمعے کا وقت کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا۔ وَيَحْرُمُ السَّفَرُ، پڑھیں یا بس کریں بھائی میرے؟ ٹائم اچھا، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ